السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. محیط پیرزادہ کے نام سے آپ غالباً واقف ہوں گے. پہلے پاکستان میں مختلف ٹی وی چینلز پر اپنا پروگرام کیا کرتے تھے. آج کل انٹرنیٹ پر اپنے تجزیہ کے پروگرام کے ساتھ آتے ہیں اور پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کے بڑے پرزور اور پرجوش سپورٹر ہیں. کچھ عرصہ قبل انہوں نے ایک پروگرام کیا جس میں انڈیا کے ایک ریٹائرڈ جج جسٹس مارکنڈے کے ساتھ انہوں نے بات چیت کی، اور اس پروگرام سے اگلے پروگرام میں انہوں نے اس پروگرام کے اوپر اپنا ایک بھرپور لمبا تجزیہ دیا. اور اس تجزیے کے دوران انہوں نے ایک جماعت احمدیہ کے اوپر اور بانی جماعت احمدیہ کے اوپر ایک پرانا گھسا پٹا اعتراض بھی شامل کر دیا کہ وہ انگریز کی پشت پناہی کے ذریعے جماعت احمدیہ نے اپنے قدم پکے کیے یا ترقی حاصل کی. آپ خود سنیے، یہ میں آپ کے لیے چلا دیتا ہوں کلپ. اور جب ایسٹ انڈیا کمپنی اور انگریز اور انگلش کراؤن 18ویں صدی کے اندر اور 19ویں صدی کے اندر انڈیا کے اندر پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہا ہے، تو ان کی جو پولیٹیکل سائنس کی انڈرسٹینڈنگ ہے بیکاز آف their انگلش ایکسپیرینس، وہ ہندوستانی لوگوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. اینڈ دیٹ از وائی they were able to play them against each other. It would be unfair not to admit and not to explain and not to refer کہ جہاں کانشیسلی انگریز پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہے ہیں، ہندو مسلم اور ڈفرنٹ گروپس اور سیکٹس کو ایک دوسرے کے خلاف وہ کھیل رہے ہیں. فار انسٹنس کہ انہوں نے ان مسلم جو یعنی مسلم قومیت اور آئیڈینٹی ہے اس کے اندر انہوں نے شیعہ کو زیادہ امپاور کرنے کی کوشش کی، ریئلائزنگ دس تھنگ کہ شیعہ مائنورٹی ہیں اور سنی جو ہے وہ میجورٹی میں ہے، تو انہوں نے شیعہ آئیڈینٹی کے ساتھ بھی پلے کیا. اسی طرح یہ الزام بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جو احمدی آئیڈینٹی ہے مسلم ایک سیکٹ کے طور پر، اس کو ڈیولپ کرنے کے اندر بھی انگریز جو سرکار اور انگلش ڈپٹی کمشنر جو ہیں انہوں نے اس میں بڑا رول جو ہے پلے کیا. بٹ دیٹس اے ویری بگ سبجیکٹ. احمدی آئیڈینٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے ایز اے سیکٹ انگریز سرکار اور ڈپٹی کمشنرز کا یہ الزام لگایا جا سکتا ہے. انہوں نے بولا کہ ان کا ایک کردار، ان لوگوں کا کردار رہا ہے، یعنی کہ انگریز حکومت کا. اس اعتراض کو میں نے پرانا گھسا پٹا اعتراض اس لیے بولا کہ یہ تو کوئی غالباً ایک صدی ہو چلی ہے یا اس سے بھی زیادہ کہ یہ اعتراض بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام پر لگایا جاتا ہے کہ وہ انگریز کے خود کاشتہ پودے تھے، نعوذ باللہ. اور یہ اعتراض پاکستان بننے سے پہلے بھی کیا گیا، یہ اعتراض پاکستان بننے کے بعد بھی کیا گیا. یہ اعتراض جب 1974 کی اسمبلی میں جماعت احمدیہ کو بلایا گیا اور اس پر اسمبلی کی اسپیشل کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس معاملے پہ احمدی یا قادیانی مسئلے پر بحث ہوئی، تو اس وقت بھی یہ اعتراض اٹھایا گیا. اور پھر جب امتناع قادیانیت آرڈیننس جنرل ضیاء الحق صاحب لے کے آئے تو یہ اعتراض اس وقت بھی اٹھایا گیا. بلکہ جنرل ضیاء صاحب کے دور میں جب ایک وائٹ پیپر شائع کیا گیا جماعت احمدیہ کے خلاف، تو اس میں پھر اس کا ذکر کیا گیا یا اس الزام کو پھر سے دہرایا گیا. تو یہ بات تو پرانی ہے جو احمدیوں کے اوپر کی جاتی ہے، جماعت احمدیہ کے اوپر کی جاتی ہے. البتہ حیرانگی یہ ہوئی اور افسوس یہ ہوا کہ محیط پیرزادہ صاحب جو بظاہر پڑھے لکھے آدمی اور روشن خیال آدمی معلوم ہوتے ہیں، اور بظاہر یہ نہیں معلوم ہوتا کہ وہ مذہبی لحاظ سے کسی جماعت کے خلاف یا کسی جماعت کے بارے میں کوئی تعصب رکھیں گے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جماعت احمدیہ پر یہ الزام دوبارہ سے اثر نو گویا اس کو لگا دیا، یا اگر خود سے نہیں لگایا تو کم از کم اس پہ انہوں نے اس کی یاد دہانی ضرور کرا دی کہ یہ بھی جو جماعت احمدیہ ہے یا جماعت احمدیہ کی جو ترقی ہے یا اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں انگریز سرکار کا ہاتھ ہے. گویا انگریز سرکار کا وہ خود کاشتہ پودا ہے، جس طرح سے میں نے ذکر کیا کہ پرانا اعتراض چلا رہا ہے. اور افسوس اس لیے کہ محیط پیرزادہ صاحب بظاہر جو روشن خیال آدمی نظر آتے ہیں یا اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں،
وہ اور یہ بات انہوں نے کی، وہ جانتے ہیں اچھی طرح، یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ پاکستان میں جماعت احمدیہ پر، احمدی لوگوں پر ظلم و زیادتی کی گئی ہے کئی دہائیوں سے، قانونی طور پر بھی 74 سے لے کر پھر 84 میں امتناع قادیانیت آرڈیننس کے ذریعے سے، اور مختلف قسم کے معاملات سے، جلسے نہیں کرنے دیے جاتے، مساجد نہیں بنانے کی اجازت نہیں دی جاتی، آلریڈی جو پہلے سے بنی ہوئی مساجد ہیں یا پاکستانی قانون کے مطابق عبادت گاہیں ہیں، ان کو توڑا جاتا ہے یا ان کے مینار گرائے جاتے ہیں اور پولیس کی پشپناہی میں کیا جاتا ہے۔ پھر الیکشن کا سیزن ہے، الیکشنوں میں احمدیوں کے لیے یا قادیانیوں کے لیے ووٹر لسٹیں علیحدہ بنائی جاتی ہیں، جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، جھوٹے مقدمے بنائے جاتے ہیں، ضمانتوں پہ رہا نہیں کیا جاتا چاہے ان کا حق بنتا بھی ہو۔ برکیف اس سارے پس منظر کے باوجود معید پیرزادہ صاحب نے پھر سے وہ اعتراض کر دیا، جو اعتراض نمبر 1 یہ کہ بغیر کسی دلیل کے انہوں نے پیش کیا، کسی قسم کا کوئی حوالہ نہیں پیش کیا، کسی قسم کی کوئی اس کے پیچھے دلیل یا ایویڈنس یا ثبوت کا ذکر نہیں انہوں نے کیا، اور بالکل بے عقلی کا الزام ہے، بالکل بے تکا بے منطق الزام ہے۔ میں ابھی اس کا جواب دیتا ہوں، ثابت کرتا ہوں کہ کیوں عقل کے خلاف ہے اور کیوں منطق کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ تمام لوگ جو جماعت احمدیہ کے عقائد کو سرسری طور پر بھی جانتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ جماعت احمدیہ یہ مانتی ہے، بانی جماعت احمدیہ کے دعویٰ کے وقت سے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مسیح ناصری علیہ السلام تھے، جو یروشلم اسرائیل کی جو سرزمین ہے وہاں پر آئے تھے، وہ آسمان پر زندہ نہیں ہیں بلکہ وہ فوت ہو چکے ہیں، اسی دنیا میں اسی زمین پر صلیب سے بچائے گئے تھے، اور وہ ہجرت کر کے کشمیر تشریف لے گئے، اور پھر کشمیر میں انہوں نے زندگی گزاری اور کشمیر میں وہ فوت ہو گئے۔ تو یہ عقیدہ رکھنے کے ساتھ ساتھ جماعت احمدیہ اور مرزا صاحب کی جو تحریر ہے وہ بڑے زور و شور سے اور بڑی طاقتور طریقے سے جو عیسائیت یا مسیحی عقیدہ، جو موجودہ مسیحی عقیدہ ہے، اس کا کلا کما کر دیتی ہیں، گویا صلیب توڑ دیتی ہیں، کیونکہ موجودہ عیسائی عقیدہ یا مسیحی عقیدہ اس بات پر قائم ہے کہ مسیح علیہ السلام نے اپنی جان دے دی صلیب پر، یا گویا خدا کے، ان کے لحاظ سے خدا کے بیٹے نے جو جسمانی طور پر اس دنیا میں آیا، اس نے جان دے دی اپنے ماننے والوں کے گناہ بخشوانے کے لیے۔ اور اس عقیدے کے تحت وہ یہ سمجھتے ہیں، جس کو کفارے کا عقیدہ کہا جاتا ہے، اس عقیدے کے تحت وہ اپنی تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں کو مسیحیت کی طرف یا عیسائیت کی طرف بلاتے ہیں، اس میں لے کے آتے ہیں، اور بڑے شوق سے اور زور و شور سے بات کا اعلان کرتے ہیں کہ دیکھو خدا نے اپنا بیٹا ہمارے لیے، جب وہ جسمانی طور پر اس دنیا میں آیا، نعوذ باللہ ہمارے عقیدے کے مطابق، اسلامی عقیدے کے مطابق، تو اس نے اپنی جسم کی جان دے دی تاکہ وہ گناہ جو عیسائیوں کے، مسیحیوں کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے جو گناہ ہیں، وہ گناہ کا کفارہ ادا ہو سکے۔ اور اسی ہم سمجھتے ہیں کہ جو احمدی لوگ ہیں کہ اسی کفارے کے نتیجے میں جو دنیا میں جو دجال کی شکل ظاہر ہوئی ہے، اور دنیا میں جو یاجوج ماجوج کی شکل ظاہر ہوئی ہے، اور دنیا میں جو ٹھیک ہے عیسائی لوگ یا جو عیسائی ملک ہیں، وہ ملک جہاں پہ عیسائیوں کی تعداد اچھی ہے یا وہ اکثریت میں ہے، وہ اپنے تجارتی لحاظ سے، اپنے ظاہری لحاظ سے اور اپنے اندرونی قانون کے لحاظ سے تو بڑے اچھے ہیں، لوگوں کے ساتھ بھی بڑے اچھے ہیں، انسانی حقوق کی بھی بہت بات کرتے ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی دنیا میں جو بڑی طاقتوں والے ملک ہیں، جو عیسائی ملک ہیں، انہوں نے امن نہیں پھیلایا، بلکہ دنیا میں ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے دنیا کے اور بہت سارے ملکوں کے لیے بربادی کا باعث بنے ہیں، جو کہ یاجوج ماجوج کے بارے میں پیشگوئی تھی، کہ قرآن کی پیشگوئی تھی یا ہے کہ وہ دنیا میں فساد پھیلائیں گے، زمین میں فساد پھیلائیں گے۔ بہرحال یہ کسی اور وقت کے لیے موضوع ہے، لمبا موضوع ہے۔ ابھی میں بات کر رہا ہوں کہ
جماعت احمدیہ کا، مرزا صاحب کا، بانی جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا یہ عقیدہ کہ حضرت مسیح ناصری علیہ السلام صلیب پہ بچ گئے تھے، کفارہ نہیں ہوا تھا، کفارے کی بنیاد ہی نہیں بن سکی، اور صلیب سے بچ کے وہ کشمیر کی طرف ہجرت کر گئے. یہ عقیدہ چونکہ بہکنی کر دیتا ہے عیسائی تہذیب کی، مسیحی تہذیب کی، تو کیا یہ ممکن ہے کہ انگریز حکومت جو جس کا جو بادشاہ ہے وہ انگریزی میں ڈیفینڈر آف دا فیتھ سمجھا جاتا ہے، مانا جاتا ہے، جنہوں نے ابھی بھی کنگ چارلز کی جو تاج پوشی دیکھی ہے ان کو سمجھ آ گئی ہوگی اچھی طرح سے کہ جو عیسائی حکومت ہے، انگلستان کی حکومت ہے، اس کا مسیحیت یا عیسائیت کے ساتھ بڑا گہرا رشتہ ہے، اور وہ لوگ بڑے راسخ العقیدہ قسم کے مسیحی ہیں. تو کیا یہ ممکن ہے کہ انگلستان کی حکومت ایک ایسا آدمی یا ایسی جماعت کو کھڑا کرے یا اس کی سپورٹ کرے یا اس کی، جس طرح انہوں نے کہا کہ فرقہ بننے میں ان کی مدد کرے، جو ان کے مذہب کی کو سرے سے ختم کر دے یا ان کے مذہب کا بالکل کلا کما کر دیتی ہو؟ تو یہ سوچنے کی بات ہے. ظاہری بات ہے ناممکنات میں سے ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ فی زمانہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ پاکستانی فوج کے شاید ریٹائرڈ کچھ لوگ یا شاید کچھ حاضر سروس لوگ بھی وہ مجاہدین کو سپورٹ کرتے رہے ہیں، یا جہادی تنظیموں کو، مختلف جہادی تنظیموں کو، یا مختلف ایسی اسلامی نام رکھنے والی تنظیموں کو سپورٹ کرتے رہے جو جنہوں نے افغانستان میں جا کر روس کی فوجوں کے ساتھ جنگ کی اور بعد میں امریکی فوجوں کے خلاف بھی جنگ میں حصہ لیا. اور اس کا جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ خمیازہ جو ہے وہ ملک پاکستان کو بھی بھگتنا پڑا کہ بعض ان میں سے گروپ جو ہیں وہ ان کے اختیار سے یا ان کے کنٹرول سے یا ان کے انفلوئنس سے، انگریزی زبان کا لفظ سے نکل گئے. تو برکیف کیا یہ سوچا جا سکتا ہے کہ پاکستانی فوج کوئی ایسا گروپ بھی سپورٹ کر سکتی ہے جو اسلام کی کسی بھی تشریح کے خلاف ہو؟ مثال کے طور پہ جو دہریہ ہو، کوئی ایسا گروپ جو بالکل لیفٹسٹ ہو، جو بالکل اشتراکیت کی بنیاد پر چلتا ہو، یا اس کے اصول جو ہیں وہ اشتراکیت کے ہوں یا دہریت سے منسلکہ ہو. کیا اس گروپ کی وہ سپورٹ ممکن ہے؟ عقل آپ کو بتا دے گی کہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کی اور پاکستان کے جو لوگ ہیں اور پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے، پاکستان کی جو افواج ہیں، پاکستان کی جو مقتدر طاقتیں ہیں، ان طاقتوں کا اسلام کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق ہے، چاہے وہ جذباتی تعلق ہو، چاہے وہ ایک گہرا عقلی تعلق بھی ہو، یا اس اسلام کی کس تشریح کے ساتھ اس کا تعلق ہو. یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اسلام کی کسی بھی بحث کے مخالف روش رکھنے والی کسی جماعت کی سپورٹ کر دیں. تو بالکل اسی طرح یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انگریز حکومت کسی ایسی جماعت کی سپورٹ کر دے جو عیسائیت کی تشریحات کے بالکل خلاف، جو فی زمانہ موجودہ زمانہ عیسائیت یا مسیحیت کی جو تشریحات ہیں، جو مذہبی ان کی تشریحات ہیں، جو جس طرح میں نے بتایا تثلیث اور کفارے کا جو عقیدہ ہے اس کی بالکل وہ بہکنی کر دیتی ہو. لہٰذا یہ بات ممکن ہی نہیں ہے، صرف ایک الزام ہے. الزام تو کہنے کو انسان کچھ بھی کہہ دے جب ثبوت ہی پیش نہیں کرنا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی مرزا صاحب نے انگریزوں کی تعریف کی ہے، یا مثال کے طور پہ موجودہ خلیفہ جو ہیں جماعت کے یا چوتھے خلیفہ سے لے کے وہ انگلستان میں مقیم ہیں. تو سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان کے مذہبی تناظر میں دیکھا جائے، مذہبی لیڈران کو دیکھا جائے، تو جس طرح طاہر القادری صاحب کینیڈا رہتے ہیں، تو کیا یہ سمجھا جائے کہ کینیڈا جو ملک ہے وہ طاہر القادری صاحب کی جماعت کو یا ان کے فرقے کو یا ان کے نظریے کو وہ اس کا حامی ہے یا اس کو سپورٹ کرتا ہے؟ یا کیا یہ سمجھا جائے کہ اگر سیاسی لحاظ سے دیکھا جائے کہ بے نظیر صاحبہ بھی انگلستان میں رہیں اور نواز شریف صاحب بھی انگلستان میں رہے جب ان کے ملک میں حالات ٹھیک نہیں تھے ان کے لحاظ سے، تو کیا یہ سمجھا جائے کہ
انگلستان کی حکومت جو ہے وہ ان کے سیاسی نظریے کو سپورٹ کرتی ہے؟ ہرگز نہیں. جو لوگ بھی اس معاملات کو تھوڑا سا بھی سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ انگلستان جیسے ملکوں کی اور مغربی ملکوں کی ان کا ایک قانون ہے کہ وہ دوسری جماعتوں کے کم از کم مذہبی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتے. خاص طور پہ جو ان کی رعایا ہے، جو ان کے شہری ہیں، ان کے حقوق کا وہاں پر مکمل خیال رکھا جاتا ہے. اس لیے ان کی آزادی کا خیال، ان کے آزادی ضمیر کا، آزادی حق رائے کا اظہار اور اپنی ان کی جو بھی ان کے مذہبی عقائد ہیں ان کے اظہار کا تحفظ کیا جاتا ہے. اسی لیے دنیا میں لوگ مغربی ممالک کی طرف، پاکستان سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، سری لنکا سے اور ملکوں سے ان ممالک کی طرف رخ کرتے ہیں اپنی ان شخصی آزادی کی وجہ سے. اور اس کے کچھ اقتصادی پہلو بھی ہیں، مگر اوور آل مغربی ممالک کو ان کی آزادی کی وجہ سے، شخصی آزادی کی وجہ سے، انفرادی آزادی کی وجہ سے پسند کیا جاتا ہے. اور اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو مختلف ملکوں کے سیاسی لوگ ہیں یا مذہبی لیڈران ہیں، وہ وہاں پر بیٹھ کے جو بھی ان کا نظریہ ہے، جو بھی ان کے عقائد ہیں، وہ اس کے مطابق اپنا کام بھی کرتے ہیں. اور اسی طرح جماعت احمدیہ کے جو چوتھے خلیفہ ہیں اور پانچویں خلیفہ ہیں، وہ انگلستان میں رہ کر اپنا کام کر رہے ہیں. لیکن بات تو پھر وہیں پہ آ جاتی ہے، دیکھا جائے کہ وہ کام کیا کر رہے ہیں. کام تو یہ کر رہے ہیں کہ وہ اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، وہ قرآن کی تشریحات جس کو بھی وہ ٹھیک سمجھتے ہیں ان تشریحات کو پیش کر رہے ہیں. اور جہاں تک عیسائیت کی، موجودہ زمانے کی عیسائیت کی بنیاد، یعنی مسیح ناصری علیہ السلام کے خدا کے بیٹے ہونے کا تعلق ہے اور کفارے کے عقیدے کا تعلق ہے، تو اس عقیدے کو جڑ سے اکھیڑ کے احمدیت نے پھینک دیا ہوا ہے. اور اس کا تعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی ہے کہ جب آخری زمانہ آئے گا تو سلیب توڑنا جو ہے وہ ایک کام بتایا گیا ہے کہ سلیب توڑی جائے گی. تو وہ کام احمدیت کے ذریعے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی ذریعے سے ہوتا چلا آ رہا ہے. اس لیے یہ کہنا یا سمجھنا کہ جی جماعت احمدیہ کو گویا انگریز کی یا انگریز حکومت کی کوئی سپورٹ رہی ہے، یہ آدمی کوئی یا تو ایسا آدمی ہے جس نے کبھی اس بارے میں کچھ زیادہ سوچا نہیں، یا یہ آدمی تعصب رکھتا ہے جماعت کے بارے میں، اس قسم کی باتیں کر رہا ہے. تو محیط پیرزادہ صاحب سے ایسی امید نہیں تھی. افسوس ہوا ان کی بات سن کے. اگر کوئی ان تک یہ پیغام پہنچا دے تو ان تک یہ بات بتا دے کہ ان کے لیے یہ شان نہیں کہ اس طرح کی بے تکی باتیں اور بلا ثبوت باتیں وہ پھیلائیں، جس سے ملک میں مذہبی منافرت عام طور پہ بڑھتی ہو یا اس کو تقویت ملتی ہو. کیونکہ اس کے نتیجے میں جو پاکستان کو نقصان ہوا ہے وہ ہم سب لوگ جانتے ہیں اچھی طرح. ابھی کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے بات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.